ذرا سا بس۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا مولى الكونين محبوب مشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، الصلاة والسلام على عطرة الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ارشاد قدرت ہو رہا ہے، اے رسول ان سے کہیے ہم تم سے اجر رسالت میں یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے قرابت داروں سے مودت رکھو۔ مودت پروردگار نے تمام کلمہ پڑھنے والوں پر ایسے ہی فرض کی ہے جیسے اور تمام چیزیں انسان کے اوپر فرض کی گئی ہیں، اور اس بات کو پروردگار نے صاف صاف کہا کہ ان سے کہیے اس بات کو کہ اگر تمہیں اجر رسالت دینا ہے تو تم اجر رسالت میں مودت اہل بیت دو۔ یہ پروردگار نے کہا، رسول نے نہیں کہا، رسول کے ذریعے یہ پیغام امت تک پہنچایا گیا ہے کہ ان سے اس بات کو آپ فرما دیجئے، یہ جو آپ سے اجر رسالت دینے کے کہہ رہے ہیں تو ان کو یہ بات آپ سمجھائیے کہ اگر تمہیں اجر رسالت دینا ہے تو تم اجر رسالت میں مودت اہل بیت پیش کرو۔ مودت اہل بیت ہم کس طرح سے پیش کریں تاکہ خدا بھی راضی ہو جائے، رسول بھی راضی ہو جائے، اہل بیت بھی راضی ہو جائے، اور ہمیں اس بات پر یقین حاصل ہو کہ ہم مودت اہل بیت ادا کر رہے ہیں۔ کیونکہ یہ سوال آج کا نوجوان یہ پوچھتا ہے کہ صاحب آپ لوگ کہتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ تمام ذاکرین، تمام علماء اس حدیث اس آیت کو پڑھتے ہیں اور برملا امت کے سامنے اس بات کو کہتے ہیں کہ ہمیں اجر رسالت میں کچھ اور نہیں چاہیے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، کوئی سوال ہی ہم تم سے نہیں کریں گے، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہم تم سے مودت قربا کے بارے میں ضرور پوچھیں گے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو مودت اہل بیت ہے کیا؟ ہم کس طرح سے سمجھے؟ بھائی ظاہراً تو یہی ہے کہ اگر ہمیں کسی سے انس ہے، کسی سے مودت ہے
تو انسان اس کے تمام معاملات میں اس کا ساتھی دکھائی دے، ادھر ادھر نہیں کہ جب اس کے غم اس کے اوپر کوئی وقت پڑے تو اس کے ساتھ وہ کھڑا ہوا دکھائی دے۔ یہ نہیں کہ مطلب ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اور مطلب نکل گیا تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، یہ نہیں ہے۔ اسی لیے مودت کا لفظ رکھا گیا، محبت کا لفظ نہیں رکھا گیا۔ محبت ہوتی ہے اور لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ مودت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی سے مودت ہو گئی تو انسان اس کے تمام امور میں اس سے اتنی محبت اتنی مودت اس کو ہوگی کہ اگر اس کو پتہ چلا ذرا سا بھی تکلیف ہے اس کو تو وہ اس کے فوراً پاس پہنچے گا اور ہر طرح سے اس کا ناصر و مددگار دکھائی دے گا۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ دم بھرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم خاندان رسالت کے چاہنے والے ہیں، ہم شمع رسالت کے پروانے ہیں، تو آیا ان کو رسول سے کیسی مودت تھی؟ ایک آواز ایسے ہی کوئی اٹھا دے کہ صاحب وہ تو قتل ہو گئے تو ہم فوراً الٹے پاؤں بھاگنے لگے، ہمیں چھوڑو وہ تو قتل ہو گئے، ہمیں اپنی جان کی فکر ہے، ہم اپنی جان کی فکر کریں، اب وہ تو ختم ہو گئے۔ اور یا یہ کہیں کہ جو لوگ ان کا کلمہ پڑھا کرتے تھے سن لیں، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، اب جس کو جدھر جانا ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ اگر مودت ہوتی کہ مودت کیا ہوتی ہے، ایک صحابی رسول کا جسے کہتے اویس قرنی، نام سنا ہوگا، 12 بزرگوں سے نہیں، نوجوان بچوں سے بات کر رہا ہوں۔ اویس قرنی ہے نا، اویس کی ایک ماں بوڑھی ماں تھی، ان کی خدمت کرتے تھے، یمن کی طرف رہتے، اشتیاق دیدار رسالت تھا کہ رسول کو ایک مرتبہ دیکھوں، ملاقات کروں، ماں سے اجازت مانگتے تھے۔ ماں کہتی تھی بیٹا تمہارے علاوہ کوئی میرا خدمت کرنے والا نہیں ہے، لیکن پھر اصرار کرتے تھے۔ ایک دن ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے اجازت دیتی ہوں، لیکن رات وہاں رکو گے نہیں، چلے آؤ گے، جاؤ ملاقات کرو واپس۔ اویس مدینے آئے، آنے کے بعد پیغمبر ختم مرتبت کے در دولت پہ حاضر ہوئے، مسجد نبوی دیکھی، کچھ دیر وہاں ٹھہرے، صحابہ سے پوچھا کہ حضور ختم مرتبت سے ملاقات کیسے ہوگی؟ مطلب حضور کہیں تشریف لے گئے ہیں شہر سے باہر، آنے میں تاخیر ہوگی، تو رکے آ سب تک۔ پوچھا کہ کب تک آئیں گے؟ کہا کہ بھائی کچھ طے نہیں ہے کتنے بجے کتنے وقت پہ آئیں گے، رات بھی ہو سکتی ہے۔ خیال ہے مانے تو رات تو رکنا نہیں ہے، کسی سے کچھ کہا نہیں، جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس چلے گئے، پیغمبر سے ملاقات نہیں ہوئی۔ دیکھیے غور سے سنیے، میں ایک نتیجہ آپ کے سامنے دے رہا ہوں، بچے میرے اور نوجوان کو، اپنے بزرگوں سے دعا کا تعلیم۔ اب جب پیغمبر ختمی مرتبہ تشریف لائے تو پیغمبر نے کچھ دیر رکنے کے بعد فضا میں کچھ محسوس کیا اور صحابہ سے پوچھا کیا یمن سے اویس آئے تھے؟ کیا یمن سے اویس آئے تھے؟ تو ایک صاحب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ کہ اویس آئے تھے؟ کہہ لیں گے اویس تو چلے گئے لیکن اپنی خوشبو مودت کی چھوڑ کے گئے ہیں۔ صلوات ہدیہ محمد وآل محمد۔ خوشبو مودت، دیکھیے آپ حدیث قصہ تو ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، انی اشم رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی، ہے نا؟ وہ خوشبو ہر کوئی محسوس نہیں کرتا، وہ مودت رکھنے والا ہی محسوس کرتا ہے،
اور جس سے مودت ہوتی ہے وہ محسوس کرتا ہے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. جس سے مودت ہوتی ہے وہ محسوس کرتا ہے. تو اویس کو مودت تھی، محسوس کیا. پیغمبر نے کہا یہاں اویس آئے تھے، ہاں کچھ دیر رکے چلے گئے. لیکن مودت ایسی تھی اویس کو کہ آپ صحابہ کی فہرست اٹھائیے، اویس آپ کو آخر وقت تک علی کے ساتھ دکھائی دیں گے. عمار یاسر کو مودت تھی، عمار ضعیفی تک مولا کائنات کے ساتھ دکھائی دیے. سلمان و ابوذر و مقداد کو مودت تھی تو ان کے ساتھ دکھائی دی. مودت زبانی دعویٰ نہیں ہوتا. یہ کہنا آسان ہے کہ صاحب جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہم خون کے بہا دیں گے. یاروں نے کہا تو بہت، لیکن جب وقت پڑا تو ہم نے یہ دیکھا کہ سامنے والا للکار رہا تھا نکلو، اور خیمے میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ کون جاتا ہے. اگر بہت بڑے چاہنے والے تھے تو تلوار لے کے نکلتے. دیکھیں مودت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اتنا، آپ نے جو کہہ دیا، آپ نے کہا دیکھو بھائی فلاں راستے کی طرف نہ جانا، ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے علت کیا ہے، کیوں نہ جائیں، کیوں نہ جائیں. ہمیں آپ سے مودت ہے تو ہمیں آپ کے قول پہ بھروسہ ہونا چاہیے. کوئی مصلحت ضرور ہے جب یہ ہم کو روک رہے ہیں. بھائی ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، اگر یہ آج یہ کہہ دیں کہ مولانا کل سے آپ یہ رکاب گنج والے راستے سے نہ آئیے گا، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، خدا ہوا ہے خدا نہ کرے کبھی کوئی گاڑی وہ ہو جائے، سلپ ہو جائے، لہذا یہ مناسب نہیں ہے، تھوڑا سا لانگ راستہ ضرور ہو جائے گا لیکن آپ فرعی راستے سے آئیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیوں؟ انہیں ہم سے مودت ہے اور ہم ان سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ ہم کیوں. بھائی آپ نے فرمایا، آپ ہماری بھلائی چاہتے تو آپ نے کہا نا. اب یہ چوچرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ رسول نے فلاں کو کیوں بنا دیا، فلاں کو کیوں نہ بنایا ہے. بھائی جس کے رسول تھے، جس نے کہا ویسا آپ کو کہا، مانیے، آپ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب مودت ہوتی ہے تو قول. ایسے واقعے بہت ملتے ہیں، تاریخ میں ہے کہ لوگ امام کے پاس ملنے آئے، سفر کر رہے ہیں. امام نے کہا بہتر یہ کہ آج سفر پہ نہ جاؤ. کہ مولا بار سفر لاد چکا ہوں تجارت کے لیے. جب معصوم نے کہہ دیا اگر مودت ہوتی تو پھر یہ آدمی سفر نہ کرتا. امام سے ملا، امام نے روکا نہیں، رکا. نتیجہ کیا ہوا؟ چلا گیا. راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، اسباب لوٹ لیے، وہ شخص قتل ہو گیا. مولا کو خبر دی گئی. مولا نے کہا میں نے روکا تھا کہ آج سفر کو منتوی کر دو. روکا تھا کہ سفر منتوی کر دو، نہ جاؤ. اگر صحیح میں مودت ہوتی ہے تو معصوم کے قول پر قید خانے میں بیٹھے ہوئے بھی آدمی اتباع کرتا ہے. قید خانے میں بھی اگر بیٹھا ہے کوئی محب جس کو مسینے میں مودت اہل بیت ہے، اگر اس کو امام کا پیغام پہنچے گا تو وہ اسی طرح سے متوکل کا زمانہ تھا، ملعون کا خدا لعنت کرے، یہ یزید ثانی کہا جاتا ہے. متوکل کو یزید ثانی کہا جاتا ہے. یہ منحوس وہ ہے کہ جس نے جو ہے ابراہیم دھیرج کے ملعون یہودی کے ہاتھوں قبر حسین کا نشان مٹانے کے لیے 23 سال تک کوشش کی ہے. 23 سال تک اس نے نشان قبر حسین مٹانے کی پوری کوشش کی. ہل چلوائے، نہریں کاٹ کے پانی لائے، لیکن پانی کی کیا مجال کہ جو قبر حسین کو مٹا سکے.
لکھا ہے کہ پانی آتا تو تھا لیکن طواف کر کے جدھر سے آتا تھا ادھر ہی واپس چلا جاتا تھا. آیا طواف قبر حسین کیا، جیسے جیسے پانی بڑھتا جاتا تھا قبر حسین بلند ہوتی جاتی تھی. اسی متوکل کے زمانے میں بڑے بڑے ٹیکس لگائے گئے تھے زیارت حسین پہ. اسی کے زمانے میں زائرین کو مختلف طریقے سے قتل کیا جاتا تھا. ایک ہاتھ کاٹو تب زیارت کرواؤ، پھر آیا ایک ہاتھ ایک پاؤں کاٹو تب زیارت کرواؤ، پھر آیا دونوں پاؤں کاٹو تب زیارت کرنے جائے. جنہیں جنہیں مودت تھی وہ رکے نہیں، مستقل اس کو خبر دیتے رہے. آنے والوں کا سلسلہ رک نہیں رہا ہے، لوگ اسی طرح جوش میں آ رہے ہیں. بڑے بڑے ٹیکس لگائے گئے، ٹیکس بھی دیے، لیکن زیارت کرنے جاتے رہے لوگ. مودت اہل بیت ہے نا. دنیا فانی پہ کسی کو یقین نہیں ہے. اہل بیت نے کہہ دیا، جناب امیر نے فرما دیا بکری کے ناک سے بدتر ہے دنیا. ہم نے سمجھ لیا دنیا جمیل ہے. جامع امیر نے کہہ دیا، ابن عباس کے سامنے جوتی پھینک کے کہا اس دنیا اس کی قیمت لگا. کہا لاش ہے، کوئی قیمت نہیں. کہا ابن عباس یہ دنیا میری نگاہوں میں اس جوتی سے جیک سے زیادہ دوتی اہمیت رکھتی ہے، دنیا اہمیت نہیں رکھتی میری نظر میں. علی والا کبھی دنیا کے لیے مرتا نہیں ہے، جس کے دل میں مودت ہے. تو اسی ملعون کے زمانے میں ایک چاہنے والے کے مال و اسباب کو سب محبت اہل بیت کے جرم میں سب سلب کر لیا گیا. اس کو قید خانے میں ڈال دیا گیا. کئی سال تک قید خانے میں رہا، کوئی خبر نہیں. کچھ عرصے کے بعد اس کو امام کا خط ملا. 10ویں امام خط لکھتے اس کو کہ چند یوم کے بعد تمہاری رہائی ہو جائے گی. دیکھو بلاد مغرب کی طرف، فلاں شہروں کی طرف نہ جانا. خط پڑھ کے سوچنے لگا اتنے سال قید میں ہوں، میری رہائی کب ہو اور میں ادھر کیوں جاؤں. لیکن امام کا حکم تھا، جیسا امام نے فرمایا تھا چند یوم کے بعد تمہاری رہائی ہو جائے گی. رہا ہو گیا. پھر اس نے امام کو خط لکھا، مولا میرا مال و اسباب سب ضبط کر دیا، جاگیر سب کچھ میری چھین لی گئی. مولا نے کہا گھبراؤ نہیں، کچھ عرصے کے بعد تمہاری کچھ چیزیں تمہیں مل جائیں گی. تمہاری زندگی پھر اپنی. کیوں؟ اگر مودت اہل بیت ہے دل میں تو پھر ہم کو یقین ماننا چاہیے. جو ہم آپ یہ کہتے ہیں صاحب گئے تو بہت دروں پر لیکن ہوا کچھ نہیں، مسئلہ عقیدہ کمزور ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. مودت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر حال میں جس قرآن میں آپ سے کہا اس آیت کو پیش کیا گیا، اسی قرآن میں یہ بھی کہا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز پڑھیے اور جو ہے وہ پروردگار سے توقع رکھیے، صبر بھی کیجئے. چوتھے امام نے اپنے چاہنے والوں کو کیسے ہی بات بتا، دیکھو اشک بہانا، بارگاہ خالق میں سجدہ ریز رہنا، اس سے لو لگائے رہنا، ایوان ظلم تم سے تھر تھراتے رہیں گے. آپ نے کچھ سوچا؟ ایک بیمار کو لوگ قیدی بنا کے لے تو گئے لیکن سلاطین ڈرتے کیوں رہے؟ کیوں؟ پتا ہے ان کے اختیارات کو جانتا ہے ظالم، ان کے پاور کو جانتا ہے، پتا ہے ان کی زبان ہل جائے تو تغیر عالم میں واقع ہو جاتا ہے. یہ سب معلوم ہے. تو جس کے دل میں مودت اہل بیت ہے، جو اہل بیت کو جیسے چاہتا تھا وہ اہل بیت سے پوری طریقے سے وابستہ رہتا ہے. آپ تاریخ میں دیکھتے چلے جائیے، جو لوگ مودت اہل بیت پہ سے سرشار تھے، ان کے سینے مملو تھے، مودت اہل بیت تھے، وہ ظلم سے ظالم سے کبھی ڈرتے نہیں تھے. ورنہ ایک معمولی سا کھجور بیچنے والا
ابن زیاد سے ٹکر لے لے گا؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولے. یہ تو چھوڑیے، اس کا باپ زیاد بن ابی، اس کو زیاد بن ابی کیوں کہتے ہیں؟ باپ کی اولاد، زیاد بن ابی، اپنے باپ کی اولاد. باپ کون ہے معلوم نہیں. لعین شام نے اسے بلا کے دربار میں اپنا ناجائز بھائی بنایا تھا. گواہیاں پیش ہوئی تھیں، بلکہ کہیے کہ دربار میں ننگا ناچ ہوا. یہ خود چیخ پڑا تھا، یہ کون سا بھائی بنانے کا طریقہ ہے؟ یہ میری ماں کی عزت اچھال رہا ہے یا مجھے بھائی بنا رہا ہے؟ دیکھیے علی والے بچتے کیسے ہیں. جب یہ کوفے کا گورنر ہوا تو اس نے دارالعمارہ پہ چڑھ کے کہا، کوفے والوں مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کیونکہ پہلے لشکر علی میں گھسا ہوا تھا، یہ سب کو پہچانتا تھا، ایک ایک کو جانتا تھا، محلے پہچانتا تھا کہ کس محلے میں کتنے علی والے رہتے ہیں. کوفے کے چپے چپے سے واقف تھا، اس لیے معاویہ نے اس کے حوالے کوفہ کیا تھا. اس نے ایک حدیث سن رکھی تھی جناب امیر سے. جناب امیر نے کوفے والوں سے کہا دیکھو وقت آ جائے تو برات مجھ سے نہ کرنا. ایک دن آئے گا تم سے برات کرنے کو کہا جائے گا، میں برات کی تشریح کر دوں تاکہ بچوں کے سمجھ میں آ جائے. بزرگ علماء خطبہ کو سنتے رہے ہیں. برات ان کے برات کے معنی ہوتے ہیں بالکل کسی سے بریدہ ہو جانا. آپ ایک دعا پڑھتے ہیں رضیت باللہ ربن کی، ہر نماز کے بعد چھٹے امام نے فرمایا اس کو ضرور پڑھا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبالکعبۃ قبلۃ وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبیا وبعلی اماما فاطمۃ بالحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ القائم اللہم صلی علی محمد. بہی متولا، ان سے ہم محبت کرتے ہیں. ومن اعدائہم اتبرؤ، ان کے دشمنوں سے ہم بری ہیں، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بری کا مطلب یہ کہ بالکل ہمارا دور دور تک ان سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. جیسے کپڑے کو قینچی سے کاٹ کے، اس کی ایک تفصیل یہ بھی کی ہے کہ قینچی سے کاٹ کے کپڑے بالکل الگ کر دیا جاتا ہے، اب اس کو جوڑا ہی جاتا ہے ویسے، لیکن جوڑے میں کہا جائے گا بھائی جوڑا گیا ہے. برات کا مطلب ہوتا ہے بالکل بریدہ، برات بریدہ، بھائی کٹ گئے ہم سے. اتبرؤ، ہمیں ان سے بری ذمہ ہے، ہمارا ان کا کوئی لینا دینا. اس نے سنا تھا کہ جناب امیر نے کہا کوفے والوں وقت آ جائے اور تم سے کہا جائے کہ علی سے برات کرو تو خبردار برات نہ کرنا، برات تم نہ کرنا. اس نے یہی شرط رکھی پہلے دن. کوفے والوں، میں زیاد بن ابی بول رہا ہوں، تمہیں پتا ہے میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ ایک رات کی مہلت دیتا ہوں، علی سے برات کر لو، ورنہ یہ میری تلوار ہوگی، تمہارے گردنیں ہوں گی. ٹھیک ہے تو جاؤ اپنے اپنے گھر، صبح فیصلہ آ کے سنا دینا کہ علی سے برات کرتے ہو نہیں. سب چلے گئے. جو علی بن ابی طالب کے بااثر صحابی تھے جیسے کمائل بن زید نخعی، سلمان، جناب میثم تمار اور صاحب رشید حاضری، جناب امیر نے اپنے اصحاب کو کئی قسم کا علم دیا تھا. علم بلایا، علم منایا بھی تعلیم دی تھی. یہ علم بلایا، علم منایا کیا ہوتا ہے؟ بلایا حوادثات بری وہ نازل ہونا، علم منایا موت کے متعلق، وہ تو ہوا کون سی چلے گی، کیا اس کا اثر ہوگا، ہواؤں کی سمت دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ ہوا چلی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے. وہ گردشیں لیل و نہار کو دیکھ کے فیصلہ کر دیتے تھے کہ جناب امیر نے، بھائی پائے ممبر خطیب سلونی بیٹھے تھے نا، کہاں بیٹھے آپ؟ کسی اور کے پاس تھوڑی ہے، پائے ممبر خطیب سلونی بیٹھے ہیں نا.
جو یہ کہتا تھا ممبر پہ بیٹھ کے کہ یہ پہلو علم سے بھرا ہے لیکن اہل نہیں ملتا، دوں تو کسے دوں؟ اہل تو ملے، یہ چند ہی ملے تھے اہل جن کو یہ علم دیا. سب نے ایک دوسرے سے ملاقات کی، کہا یہ دن تو آنا ہی تھا. کہہ گئے تھے علی یہ دن تو آنا ہی تھا، چلو ظلم کی ایک رات اور دیکھیں گے، دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. صبح سب وقت معین پہ سب حاضر ہو گئے. صحابہ علی کے چاہنے والے آگے آگے تھے، پیچھے اور پبلک تھی، ہر قبیلے کا سردار آگے کھڑا ہے. لوگوں نے پوچھا بھائی امیر کیوں نہیں باہر نکلتا؟ کہا ابھی تیار ہو رہا ہے امیر. سنیے غور سے سنیے گا، کہا ابھی امیر تیار ہو رہا ہے. تیاری میں دیر لگی. پھر کسی نے آ کے کہا کہ امیر آنے والا ہے تیار رہو. پھر نہیں آیا. اتنی دیر میں اندر سے رونے کی آواز بلند ہوئی، عورتوں کے رونے کی آواز آئی. جو علی کے چاہنے والے ہنسی کے صحابی تھے، شاگردان علی ابن ابی طالب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرا کے کہا جو ہونا تھا وہ ہو گیا، چلو چلو ختم ہو گیا. کچھ اور کھڑے ہوئے تھے جنہیں مودت محبت کا دعویٰ تھا لیکن مودت تو تھی نہیں. انہوں نے کہا یہ سنکی لوگ ہیں، ان کی باتیں تو ایسے ہی سنا کرتے ہیں، یہ پاگل قسم کے لوگ ہیں. یہ لوگ جیسے مڑے اتنے بالا کھانے پہ آفیشیل طور سے اعلان ہوا کوفے والوں تمہارا امیر مر گیا. ہائے کل تو بڑی اکڑ کی باتیں کر رہا تھا، برات، ایک رات کی مہلت، کہ بھیا یہ چند سیکنڈوں میں کیا ہو گیا. دیکھو ایک چیز ہے، محسوس کریے گا، جو میں پڑھنے جا رہا ہوں تو محسوس کریے گا. خالق کسی سے انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا. تو جب خالق نہیں جلدی کرتا تو اہل بیت بھی جلدی نہیں کریں گے، اور اہل بیت کے چاہنے والے بھی نہیں جلدی کریں گے. بھائی جناب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں گھما رہے تھے، پھینکنے والے تھے نا، ملائے اعلیٰ میں کوہرام مچ گیا. جبریل نے کہا معبود ایک ہی تو بندہ تھا تیرا، وہ بھی آگ میں پھینکا جا رہا ہے، ارے کچھ تو کرو معبود، بچا تیرا بندہ آگ میں جانے والا ہے. پھینکنے دو، یہاں کچھ نہیں. آگ میں جیسے ہی آگ میں پہنچے ادھر حکم کردگار گیا. آگ کا جوہر جو تھا، جوہر آگ کیا ہے؟ حرارت نا. خالق نے فوراً سالب کروا لی. یا نارو کونی بردم و سلامہ علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جانا کہ برودت، اس کی ٹھنڈک ہمارے بندے پہ. ابراہیم بیٹھے ہیں آگ کے اندر، جس کے شعلے عرش تک جا رہے ہیں. خالق نے جوہر چھین لیا. چھٹے امام سے حدیث ہے اس کے ذیل میں کہ مولا نے فرمایا کہ ساری دنیا کی آگ نے 3 دن تک گرمی بالکل چھوڑ دی، سب ٹھنڈی ہو گئی. مولا کا حکم وہاں کی آگ کو تھا، لیکن ساری دنیا کی آگ کو خطرہ یہ لاحق ہوا کہ اگر ہم میں حرارت نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں جہنم کی آگ سے ملا دیا جائے. اما اتنا شعور تو آگ بھی رکھتی ہے. رسول کے دین کا کلمہ پڑھنے والے صحابہ کہتے تھے. یہ کیسے تھے جو اتباع رسالت اور محبت اہل بیت کا صرف دم ہی بھرتے رہے. تو خالق بالکل لاسٹ ہو. اور ایک مثال اور دے دو. بھائی جناب ابراہیم اسماعیل کو لے کے جا رہے تھے، بالکل گلے پہ، آنکھوں پہ پٹی، گلے پہ خنجر، چلا بھی دیا، پٹی کھولی، بیٹا ادھر، دمبا ذبح ہوا، لیکن چھری کا نشان بیٹے کے گلے پہ ہے. چھری کا نشان
گلے پہ ہے. اب سوچتے رہیے گا کہ نشان کیسے آیا اور ذبح تو وہ ہوا, نشان وہاں کیسے. یہ ایسے راز ہیں جس کو سلجھانے کے لیے بڑا وقت لگتا ہے, آسانی سے کچھ نہیں سلجھتا. تو بالکل لاش مومن پہ پروردگار ظالم کو مہلت دیتا, چل بھائی تو اپنی طاقت دیکھ کہاں تک تیرا اثر ہے. میرے تو قبضے میں سب کچھ ہے نا. اسی لیے تو معصومین نے دعاؤں میں فرمایا ہے, معبود تیرے کرم کا کیا کہنا, تو تو گناہگاروں کو بھی دیتا ہے اور نافرمانوں کو بھی دیتا ہے اور مطیع اطاعت کرنے والوں کو بھی دیتا ہے. اللہ نے تو یہ نہیں کہا اس نے نماز نہیں پڑھی آج اس کی سانس روک دینا, آکسیجن کی سپلائی کم کر دو. یہ ہماری نافرمانی کرتا ہے, اس کی نکیل کسو. کوئی سانس نہیں لے سکتا اگر پروردگار حکم سنا دے. اب لکھا یہی ہے کہ زیاد بن ابی خوشبو لگانے کے لیے ہاتھ ہتھیلی میں خوشبو لگا رہا تھا اور اس کے بعد کپڑوں پہ لگانے کے لیے بس اس کے ہتھیلی پہ ایک دانہ سا ابھرا, اس نے کھجلانا شروع کیا. جیسے جیسے اس کو کھجلاتا تھا وہ بڑھتا جاتا تھا یہاں تک کہ وہ دانے کا اثر پورے بدن پہ ہوا اور تڑپ کے جو ہے وہ کھجلاتے تڑپ کے لوگوں کی نظروں کے سامنے مر گیا. سب موجود تھے لیکن کوئی بچا نہ سکا اس کو, کوئی نہیں بچا سکا. کر لو, ہمت ہو تو بچا لو, لیکن بچا نہیں پائے. جناب امیر کے اصحاب نے کہا, دیکھا اگر خالق ہماری طرف سے انتقام لینے پہ آئے تو ایسے لیتا ہے. چلنے نہیں دیا, اور جنہیں مودت اہل بیت تھی انہوں نے چھاتی ٹھوک کے کہا ہاں ہم علی والے ہیں. یہی کوفہ ہے, ہم نے ایک سے ایک لوگوں کو دیکھا ہے مودت رکھنے والے. بازار کوفہ میں ایک شخص تھا جس نے اپنے نوکر سے کہا کہ دیکھو کوئی مال لینے آئے, اگر علی کی مودت کا دم بھرتا ہے تو پیسے نہ ہو تو مال دے دینا مال. یہ شہادت علی ابن ابی طالب کے بہت عرصے کے بعد کا واقعہ ہے, جب ظالمین کوفے پہ حکومت کر رہے تھے. میرے محترم سننے والوں, میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں, عرصہ گزر گیا. جب قرض پہ مال جائے گا قرضہ بڑھتا جائے گا تو جہاں سے سپلائی آتی ہے وہاں سے بھی رکے گی. جب وقت پہ پیمنٹ ملے گا نہیں ان کو تو وہ بھی مال روک دیں گے. بھئی بازار دنیا کا تو اصول یہی ہے, ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے. بھئی ₹1,00,000 کا مال لیا ہے تو اگر 50 باقی ہیں تو 25 10 کر کے آپ دے گا آدمی, تب وہ آپ کو جو ہے وہ 25,000 کا مال دے گا. یہ تو دنیا ہے. وہ لکھ لیتا تھا اس آدمی کا قرضہ علی ابن ابی طالب ادا کریں گے. پوری دکان خالی ہو گئی جب مال ہی نہیں ہے, جو کچھ تھا وہ بھی خالی دکان بیٹھا ہوا. ادھر سے ایک منافق گزرا, اس نے کہا کیا ہوا, لٹ گئے؟ اما جو اس دنیا میں ہے ہی نہیں, جب اس کے نام پہ قرضہ دو گے تو ہوگا کیا؟ کہاں ہے؟ اس نے کب کہا کہ میرا مولا اس دنیا میں نہیں ہے؟ اما کروڑوں لوگ پکارتے ہیں, کوئی قبر میں پکارتا ہے یا علی وہاں پہنچتے ہیں, کوئی گرنے لگتا ہے پکارتا ہے وہاں پہنچتے ہیں, کوئی پکارتا ہے کہاں پہ مسئلہ وہاں پہنچتے ہیں. اما لاکھوں جگہ تو علی محبت پہ جائے چاہنے والوں کو مدد کو پہنچتے ہیں. کون کہتا ہے میرا مولا نہیں پہنچتا؟ میرا مولا دے گا میرا قرضہ. دکان بند کی, گھر گیا. زوجہ نے پوچھا آج وقت سے پہلے کیوں چلے؟ کہا مال ہے نہیں تو سمجھتی, لیکن دل بھرا ہوا تھا. کہا لگتا ہے کوئی دل پہ چوٹ لگی ہے. کہا ہاں, ایک منافق نے اس طریقے کی گفتگو کی. زوجہ بھی مومنہ تھی, اس نے کہا دل چھوٹا نہیں کرتے, دل چھوٹا نہیں کرتے. جو ایک روٹی کے سوال پہ پوری قطار دے دے. مودت یہی ہے. دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں, میں اپنے بزرگ سے کہ میرے اگر کوئی کمی ہو, دیکھیے ایک حدیث مولا کائنات کی, من مدح کا ذبح کا, جس نے صرف تمہاری تعریف کی اس نے تمہیں چھری سے ذبح کیا.
تعریف نہیں، تنقید بھی اچھی ہوتی ہے۔ یہ نہیں سمجھ میں آئی، قبلہ سمجھائیے، اس کی وضاحت کیجئے، ہم نہیں سمجھ پائے۔ ہم اس آیت کے ذیل میں مودت اہل بیت کو آپ کے سامنے وہ کریں، دیکھیے مودت ہے کیا؟ یہ زبانی دعویٰ نہیں ہے، یہ بہت ڈپ میں اس کے اتریے۔ جب مودت ہی ہوگی تو انسان کے سارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے، وہ پریشان کبھی نہیں ہوگا۔ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ مودت سے سرشار ہوتے ہیں، اسی لیے گھبراتے نہیں ہیں، کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ہوگا، ہم بالکل اس سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے۔ کیا کر لے گا؟ قتل ہی تو کر لے گا، اور کیا کرے گا؟ ایک حدیث مشہور ہے ائمہ سے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو جس زمین پہ کھڑا اگر وہ بھی اس کے پاؤں کے نیچے سے چھین لی جائے تو علی سے عداوت کبھی نہیں رکھے گا، اور منافق کے سامنے پوری دنیا انڈیل دی جائے تب بھی علی سے محبت نہیں رکھے گا۔ یاد رکھنا، یہ بالکل فیصلہ ہے اوپن، اس میں کوئی وہ نہیں۔ تو جو ڈرے گا نہیں کبھی، بالکل کھل کے، اسے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اب وہ بیچارہ رات میں سویا، خواب میں دیکھا پیغمبر ختمی مرتبہ سے کی زیارت ہوئی، صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ پیغمبر ختمی مرتبہ کو دیکھا ہے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، ایک بھائی کے ہاتھ میں ابریق تھا اور ایک کے ہاتھ میں پیالے تھے۔ پیغمبر ختمی مرتبہ نے کہا بیٹے مجھے پانی پلائیے، امام حسن نے پانی انڈیلا، امام حسین نے پیش کیا۔ پیغمبر نے پانی نوش فرمایا، کہا تمہارے بابا کہاں ہیں؟ کہا بابا تشریف لا رہے۔ جیسے ہی جناب پیغمبر کی خدمت میں مولا کائنات پہنچے، پیغمبر نے کہا یا علی، یہ بیچارہ بہت عرصے سے پریشان ہے، اس کے پیسے باقی ہیں، ادا کر دو۔ جناب امین نے کہا یا رسول اللہ میں یہ تھیلیاں لے کے آیا ہوں اس کے پیسے ادا کرنے، حوالہ دے دوں؟ مدینۃ المعاجز سید ہاشم بحرینی، بہت بڑا نام ہے۔ دیکھیے ایک چیز بتا دوں، یہ ممبر ہے، پڑھوں گا وہی جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ ہاں کسی کا سنا پڑھوں گا تو یہ کہہ دوں گا فلاں ذاکر سے سنا ہے، اور ہاں میں سنے پہ جلدی سے پڑھتا نہیں ہوں۔ ابھی 2 دن پہلے میں نے ایک روایت ایک ذاکر سے سنی تھی، کیونکہ وہ نظروں سے کبھی گزری نہیں۔ مقتل کی کتابیں بہت ہیں، تھوڑی تو ہیں، 250 کتابیں مقتل کی جو A-لیول ہیں دنیا میں موجود ہیں، 250 کتابیں مصائب کی ہیں جو ملتی ہیں، باقی تو کتنی ہوں گی جو وقت کے ساتھ مفقود ہو گئی۔ تو یہ ہوا کہ یہ روایت اس نے پڑھی، سیف تو کر لیا۔ اب کیونکہ اس کا قد اتنا بڑا نہیں تھا کہ ہم یہ سوچتے کہ یہ اتنی سی عمر میں اتنا بڑا پڑھ سکتا ہے، لیکن جستجو یہ رہی کہ اس نے بھی کسی کا سنا پڑھا ہے، اپنا نہیں ہے۔ کل رات بیٹھا ہوا مجلسیں سن رہا تھا، وہ فرصت ملتی ہے تو سنتا بھی ہوں، علی رضا صاحب کو سنا، پلا جس کو سن رہا تھا، کمائل مہدوی صاحب کو سنتے سنتے تو یہی روایت، تو انہوں نے کہا چھٹے امام نے یہ فرمایا ہے، پہلے سند انہوں نے چھٹے امام سے، پھر اس کے بعد انہوں نے حوالہ، میں نے کہا چلو یہ اس کو سیو کرو، یہ ہے سند، کہاں سے لیا ہے؟ اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ جس نے لیا اس نے انہی کے ہاں سے لیا ہے، ہو گیا معاملہ کلیئر۔ تو یہ چیز ہے، سند ضرور ملنا چاہیے، معتبر ہو۔ ویسے حوالے دے کے کوئی فائدے بہت نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ آدمی تلاش کہیں کرتا ہے، ملتا کہیں ہے۔ کسی کا شعر ہے، کتابیں شیلف میں موجود ہیں مگر ناسے ورق الٹنے کی زحمت کوئی نہیں کرتا۔ شیلف میں کتابیں ہونے سے کوئی بات نہیں ہوتی، ورق بھی تو الٹو پتہ تو چلے، لیکن کون دیکھتا ہے، یہ سب ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ معتبر سماعتیں اگر ہوں تو معتبر چیزیں پڑھنا چاہیے۔ یہ اذا خانہ وہ ہے کہ جہاں بڑے سے بڑے خطیب اور بڑے سے بڑے عالم نے پڑھا ہے، معتبر ہستیاں یہاں پڑھ کے گئی ہیں اس منبر سے۔
لہذا اس کی بھی رعایت رکھنا پڑتی ہے۔ اب اس نے جناب امیر نے دونوں تھیلیاں پیغمبر کو دیں، پیغمبر نے حوالے کی اس کے، کہا وہ رجسٹر لے آؤ۔ رجسٹر جناب امیر کی خدمت پیش کیا گیا۔ جناب امیر نے پورا اکاؤنٹ دیکھنے کے بعد اس سے کہا یہ تھیلیاں لے، اپنی مہر لگائی، دستخط کی، تاریخ لکھ دی۔ ہاتھ میں سوتے سوتے محسوس ہوا اس کو کہ کچھ ہاتھ میں ہے، ایک دم سے شوق کے اٹھا، دیکھا 2 تھیلیاں۔ اب خواب تو دیکھ رہا تھا، خواب تو سچا ہوتا ہے، کیونکہ معصوم نے فرمایا جو پیغمبر نے مجھے دیکھا تو ہم ہی کو دیکھا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھ سکتے۔ اب محسوس ہوا، جلدی سے زوجہ کو اٹھایا، اٹھو، جناب امیر نے تمام قرضہ میرا ادا کر دیا۔ اس منافق نے تانا دی، کل میں دکھاؤں گا اسے، دیکھ میرا مولا کسی کا ادھار نہیں رکھتا ہے۔ زوجہ نے کہا کہ دیکھ کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں گیا ہو کسی کے کرتے، کہا نہیں، انہوں نے رجسٹر میں دستخط بھی کی، مہر بھی لگائی، کہا لے کے آؤ جلدی سے۔ وہ رجسٹر اٹھا کے لایا جو کل بیٹھا دیکھ رہا تھا، دیکھا، آخر میں اس نے اکاؤنٹ چیک کرتے کرتے اس جگہ پہ دیکھا، علی کی مہر دیکھی، سگنیچر دیکھی، جس کی روشنائی ابھی سوکھی بھی نہیں تھی، روشنائی ابھی سوکھی بھی نہیں تھی، لمحے کی بات تھی۔ جناب امیر نے اس طرح سے قرض، اگر مودت اہل بیت ہے، مودت اہل بیت ہے، یاد رکھنا جو مودت لے کے آتا ہے وہ اس دروازے سے کبھی خالی نہیں جاتا، لیکن شرط ہے انہیں چاہیے ویسے۔ جو ہلال نقوی کا وہ شعر یاد رکھیے، 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا۔ غربت سے تنگ آ کے کبھی کسی کے در پہ نہ چلے جائے، وقت آتا ہے کبھی کوئی پوچھتا ہے علی سے محبت رکھنے کا دعویٰ کیا ہے تو بہت کچھ کے لیے تیار رہو، کیونکہ چوتھے امام کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا مولا میں بہت غریب ہو گیا ہوں، مولا فاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، اگر چاہتے ہو تو میں تمہاری تقدیر بدل دیتا ہوں، آنا۔ مولا نے کہا یہ دنیا پڑی ہے سونے چاندی پر، یہ سب اٹھا لو۔ ہاتھ بڑھایا، مولا نے کہا رکو، ایک چیز تمہارے پاس ہے وہ مجھے دے دو۔ تو مولا میرے پاس کیا ہے؟ کہا ہماری محبت ہمیں دے دو، جو کچھ چاہیے وہ اٹھا کے لے جاؤ، ہماری مودت دے دو، وہ لے جاؤ۔ اس نے کہا مولا اس کا سودا نہیں کروں گا۔ کہا تجھ سے بڑا امیر کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ نہیں ہوتا عزیزو۔ جس کے دل میں جتنی مودت ہوگی وہ اتنا ہی تڑپ کے محرم میں روتا ہے۔ مودت جتنی ہوگی، حرارت جتنی، اسی لیے چھٹے امام نے کہا، امام حسین نے کہا کہ ہماری قتل حسین جو ہے وہ لوگوں کے دل میں کیسی حرارت پیدا کرے گا کہ وہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہو سکتا۔ میں اکثر اس باتوں کو گھر پہ گفتگو کرتا ہوں بیٹھ کے اپنی زوجہ بچوں کے سامنے کہ کیا ہے کہ محرم آتا ہے ہر سال، لیکن انسان کے اندر جذبات ایسے ہوتے کہ کھانا کھاتے بھی حسین یاد آ گئے تو آنسو گرنے لگتے ہیں۔ ایسا کیا ہے جو ہم حسین کو بھول نہیں پاتے؟ عزیزان گرامی، امام حسین کو بھلانا آسان نہیں ہے۔ دنیا در در بھٹکتی ہے لیکن حسین کے در سے بڑھ کے کوئی نہیں ہوتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ کون سا ذکر ہے؟ یہ ذکر حسین ہے جس سے قلوب کو تقویت ملتی ہے، سکون قلب ملتا ہے۔ رو کے دیکھو، مودت اہل بیت۔ آج 2 محرم کا سورج ڈوب گیا، شب 3 لگ گئی،
امام حسین کو راستے میں مسلم کی شہادت کی خبر ملی، جناب مسلم کی بچی کو بلایا، قریب بٹھا کے سر پہ ہاتھ رکھا، کانوں میں گوہر پہنائے، بچی خاندان رسالت کی تھی، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کے کہا ماموں کیا میں یتیم ہو گئی، کیا میں یتیم ہو گئی۔ عزیزان گرامی، خاندان اہل بیت کو مسکین یتیم سے بڑی محبت تھی، یہ یتیم و مسکین اور اسیر کا درد نہیں برداشت کر سکتے تھے۔ راستے میں خبر شہادت ملی، تسلیت پیش کی، بچوں کو تعزیت دی، بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ اولاد مسلم سے کہا کہ تمہارے لیے تمہارے بابا کی شہادت کافی۔ منزل و منزل چل رہے ہیں، حر کا لشکر ساتھ ساتھ تھا، ایک شخص آ کے حر کے ایک خط دیتا، اس نے امام حسین کو سلام تک نہ کیا، حر نے خط کو سواری پہ چاک کر کے پڑھا، امام حسین کی طرف دیکھا اور اس نے سر کو ہلایا۔ امام نے پوچھا کہ لانے والے تو کیا پیغام لے کے آیا ہے ایسا کہ یہ مضطرب ہو گیا؟ اس نے آقا یہ ابن زیاد کا خاص ہے، یہ پروانہ لے کے آیا ہے کہ حسین کو اب کہیں جانے نہ دینا، کوفے کا راستہ بند کر دو اور ایسی جگہ اتارو کہ جہاں چٹیل میدان ہو، جہاں پانی دور دور تک حسین کو نصیب نہ ہو۔ اور پل پل کی خبر یہ ہمارے ابن زیاد کو بھیجتا رہے گا۔ لکھا ہے کہ امام نے حر سے کہا راستہ چھوڑ دے، لیکن وہ نہیں مانا، ساتھ ساتھ چلتے چلتے دونوں گھوڑے کی گردنیں ایک دوسرے سے مل گئی۔ حر نے امام کا راستہ، امام نے کہا حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اب تو میرے راستے، اس نے کہا ممکن نہیں ہے۔ اس نے میں جناب عباس قریب آئے، پوچھا یہ کس کی ماں کا تذکرہ ہو رہا تھا؟ قریب تھا کہ عباس تلوار میان سے نکالتے، امام نے کہا عباس رک جاؤ، صبر کرو، روکا، بھائی کو سمجھایا۔ عزیزان گرامی، حر کا لشکر ساتھ ساتھ چل رہا تھا، امام کی سواری چلتے چلتے ایک دم سے رک گئی، رہوار رکا، امام نے دوسرا گھوڑا طلب کیا، تو اس نے بھی چلنے سے انکار کر دیا۔ 7 گھوڑے لکھے ہیں کہ امام نے بدلے، لیکن سواری نے چلنے سے انکار کر دیا۔ عزیزان گرامی، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا آج زمین نے پاؤں پکڑے ہیں، کل سکینہ سمیں اسبا سے لپٹ جائے گی، اے میرے نانا کے رہوار میرے بابا کو لے کے نہ جا، اجرکم اللہ۔ عزیزان گرامی، امام نے کہا ذرا یہاں کے لوگوں کو بلاؤ، اس زمین کا نام پوچھو۔ زمین کا نام پوچھنا شروع کیا۔ ایک بزرگ نے آ کے کہا فرزند زہرا اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ کہا عباس ایک مشت خاک اٹھا کے دو۔ خاک اٹھائی، جیب میں سے ایک تھیلی نکالی، اس میں کچھ خاک تھی، اس ہاتھ میں اس کو الٹا، دونوں کے خاک کو ملایا، دیکھا اور سونگھنے کے بعد زمین پہ پھینک دیا۔ کہا ہا ہونا تسمعو دماؤنا، یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیام نصب ہوں گے، ہم چند دن یہاں قیام کریں گے، اسی جگہ پہ کڑیل جوا کے کلیجے پہ برچھی لگے گی، یہی پہ بیشیر کا گلا چھیدے گا، یہی قاسم کا لاشا پامال ہوگا، یہی بطول کی لاڈلی کے سر رضا چرے گی۔ اجرکم اللہ۔ حسین مصائب پڑھ رہے تھے، سب اس مصائب کو سن رہے تھے، شہزادیاں تڑپ گئی۔ عزیزان گرامی، عباس سفر ختم ہوا، خیام نصب کرو، سواریاں بٹھائی گئیں، قناتیں اتاری گئیں، خیام نصب کیے گئے، خیام نصب ہوئے، محملیں زمین پہ رکھی گئیں، ایک ایک محمل سے شہزادیاں اترنے لگیں، سب سے پہلے بطول کی لاڈلیاں زمین پہ اتریں۔ لکھا ہے علی کی پہلی بیٹی نے جیسے ہی زمین پہ قدم رکھا ایک غبار اٹھا، سر پہ خاک پڑی، اے بھیا یہ زمین اچھی نہیں لگتی،
ارے سر پہ خاک پڑ گئی، اے بہن بچوں کے لیے یتیمی کے خاک، عورتوں کے لیے بیوگی کے خاک، ارے یہی میرا کنبہ اجڑے گا، یہ شہر ہمارے وجود سے آباد۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ معبود اس مجلس کو قبول فرما، اشکبار آنکھوں پہ رحمت نازل فرما، ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ پروردگار اہل بیت الطاہرین کے صدقے میں، بی بی صغرا کے طفیل میں، امام سجاد کے صدقے میں، محبان علی میں جو بھی بیمار ہے جہاں بھی ان کو شفا عنایت فرما۔ مومنین میں جو بے اولاد انہیں اولاد عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی روزگار عنایت فرما۔ تنگ دستی فخر و افلاس سے مومنین کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کے عقیدے کو مستحکم فرمانا، ولایت اہل بیت پہ ثابت قدم رکھنا، ایمان و عقیدے کا تحفظ فرمانا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اعوان و انصار امام میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔ السلام علیکم یا مولا یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک وناخذ برحلک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت بقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، سید مولاي ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین جميعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیہ مولا یا غریب الغرباء، السلام علیہ معین الضعفاء والفقراء، السلام علیہ مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیہ سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا روحی جسم لک الفداء رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان من فتنۃ السماء، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم کعبۃ الایمان، السلام علیکم امام زمانہ ھذا عجل اللہ تعالی فرجک صلی اللہ مخرجک وظہورک من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔